بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، بغداد میں ایک سارنگیہ رہا کرتا تھا۔ یہ جس جوتی کو پہنے رہتا تھا وہ بہت پرانی ہو چکی تھی۔ سارنگیہ نے اس کو پہنتے پہنتے 7 سال گزار دیے تھے۔ یہ جوتی جب پھٹ جاتی اس پر ایک پیوند چڑھ جاتا۔ اس طرح پیوند پر پیوند چڑھنے سے اس کی جوتی بہت بدصورت ہو چکی تھی اور اپنی اس بدصورتی سے بغداد بھر میں مشہور ہو گئی تھی۔ اصل بات یہ تھی کہ سارنگیہ بے حد کنجوس تھا۔ سارنگی بجا بجا کر روپیہ اکٹھا کرتا، مگر جتنا کماتا اس میں سے بہت ہی کم اپنے اوپر خرچ کرتا۔ تکلیفیں اٹھا اٹھا کر زندگی بسر کرنا اور روپیہ جمع کرنا، بس یہی اس کے جینے کا مقصد بن گیا تھا۔ وہ نہ خود جی بھر کے کھاتا تھا اور نہ اس پیسے سے کسی کے کام آتا تھا۔ ایک دن سارنگی جب بازار گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ حلب کا سوداگر شیشے کے بہت سے سنہرے اور خوبصورت برتن بیچنے لایا ہے۔ سارنگیہ تھا بڑا چالاک۔ اس نے جلدی بھانپ لیا کہ سوداگر کو اپنا مال جلد بیچنے کی فکر ہے، مگر اسے کوئی اچھا گاہک نہیں مل رہا۔ اتنے اچھے برتن جو دیکھے تو سارنگیہ کے دل میں لالچ آ گیا۔ اس نے سوداگر سے جھوٹی باتیں بنانا شروع کیں اور کہا، میاں سوداگر، یہاں اس مال کا نکلنا بہت مشکل ہے، تم ناحق پریشان نہ ہو، میری مانو، اگر کوئی قدردان مل جائے تو جیسے تیسے بیچ کر اپنا بوجھ ہلکا کرو۔ سوداگر سارنگی کی چکنی چپڑی باتوں سے فریب میں آ گیا اور تھوڑے ہی بہتاؤ کے بعد اس نے اتنے اچھے برتن 60 دینار میں سارنگیہ کو بیچ دیے۔ اگر وہ اس دھوکے میں نہ آتا تو یہی برتن سارنگی کی دی ہوئی قیمت سے 10 گنا زیادہ قیمت میں بک جاتے۔ سارنگیہ اپنے دل میں یہ سوچ کر بہت خوش ہوا کہ آج تو میں نے سوداگر کو خوب الو بنا لیا، اب میں انہی برتنوں میں سے کئی گنا زیادہ منافع پیدا کروں گا۔ ان باتوں کو سوچتا ہوا وہ ایک عطر فروش کی دکان پر گیا اور پھر گلاب کا عطر بھی اس طرح چالاکی سے سستے داموں خرید لیا اور ان خوبصورت شیشے کے برتنوں میں بھر لیا۔ جب وہ چیزیں لے کر گھر پہنچا تو یہ سنہرے برتن سجا کر رکھ دیے۔ ایک دن سارنگیہ کے دل میں آئی کہ وہ حمام جا کر غسل کرے۔ اس دن وہ بہت سویرے اٹھا اور بغداد کے ایک مشہور حمام میں جا پہنچا۔ اتفاق سے وہاں اس کا ایک دوست بھی موجود تھا۔ اس کی نظر سارنگیہ کی جوتی پر پڑی، جو اب جوتی تو کیا، کئی جوتیوں کا مجموعہ بلکہ جوتی کے نام پر تہمت بن کر رہ گئی تھی۔ یہ دیکھ کر دوست بیچارے سے رہا نہ گیا۔ اس نے کہا کہ میرے عزیز، تمہارے پاس خدا کا دیا سب کچھ موجود ہے، اس جوتی کے پیچھے کب تک پڑے رہو گے؟ خدا کے لیے اسے پھینک دو، اس میں تمہارا کون سا بڑا روپیہ خرچ ہو جائے گا؟ جتنے میں ایک جوتی آئے گی اس سے تو کئی گنا زیادہ تم روز کما لیتے ہو۔ اتفاق سے گھڑی اچھی تھی۔ دوست کی بات سارنگی کے دل میں گھر کر گئی اور اس نے جواب دیا کہ بھائی، تم تو سچ کہتے ہو، میں انشاءاللہ کل ہی تمہاری نصیحت پر عمل کروں گا۔ اتنا کہنے کے بعد سارنگیہ حمام کے اندر چلا گیا اور جب جی بھر کے نہا چکا اور حمام سے نکل کر کپڑے پہننے کے کمرے میں داخل ہوا تو اس کی نظریں یہ دیکھ کر حیران ہو گئیں کہ اس کی 7 سال کی رفیق جوتی کے قریب ہی ایک بالکل نئی جوتی رکھی ہوئی تھی۔ سارنگی نے فوراً ہی سوچا کہ واقعی میرا دوست بھی کتنا شریف ہے، آخر اس سے رہا نہ گیا اور وہ میرے لیے یہ نئی جوتی چھوڑ گیا۔ خدا اسے اچھا بدلہ دے، دوستی ہو تو ایسی ہو۔ سارنگی نے خوشی کے مارے جلد جلد قدم بڑھائے اور فوراً نئی جوتی پہن کر گھر کی راہ لی۔ آج سارنگی اپنے دل میں بے حد خوش تھا کہ اللہ میاں نے بغیر پیسے کے یہ نئی جوتی دلوا دی، مگر اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ اس ساری خوشی خاک میں مل جانے والی ہے اور اس جوتی کے گھر میں آتے ہی بلائیں اس کا گھر دیکھ لیں گی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ تقدیر نے سارنگیہ سے اس کی کنجوسی کا بدلہ لینے کی ٹھان لی تھی اور اس بات کی سزا دینا چاہتی تھی کہ 7 سال کی لگاتار خدمت کے باوجود جوتی کو چھوڑتے وقت ذرا بھی افسوس نہ کیا اور اسے یوں ہی چھوڑ کر چلا آیا۔ جس جوتی کو سارنگیہ اپنے دوست کا تحفہ سمجھے ہوئے تھا وہ اس کی بدقسمتی سے بغداد کے قاضی کی جوتی نکلی۔ قاضی جی اس وقت حمام میں گئے تھے جب قاضی جی غسل سے فارغ ہوئے اور جوتی تلاش کی تو نہ ملی۔ اس پر ان کو بے حد غصہ آیا۔ انہوں نے حمام کے مالک کو حکم دیا کہ تمام جگہ کی تلاشی لی جائے، شاید کوئی ایسی جوتی مل جائے کہ جس کا کوئی والی وارث نہ ہو، اس سے جوتی چرانے والے کا کھوج لگ جائے گا۔ بہت ڈھونڈنے کے بعد ایسی جوتی سارنگیہ ہی کی نظر آئی۔
جس کا کوئی پوچھنے والا نہ تھا۔ چونکہ یہ جوتی بغداد بھر میں مشہور ہو گئی تھی، اس لیے دیکھتے ہی لوگ پہچان گئے اور قاضی سے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ قاضی نے جب یہ حال سنا تو اپنے آدمیوں کو حکم دیا کہ فوراً سارنگی کو گھیر لیں اور اندر پہنچ کر جوتی کا پتہ لگائیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا اور گھر کی تلاشی لی تو قاضی کی جوتی مل گئی۔ انہوں نے اس پر قبضہ کیا اور سارنگی کو بھی پکڑ کر لے گئے، اس لیے کہ وہ سارنگی کو چور سمجھتے تھے۔ سارنگی قاضی کے سامنے پیش ہوا تو اس نے اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے کی بہت کوشش کی، مگر قاضی نے ایک نہ مانی، کیونکہ چوری کا مال اس کے گھر سے برآمد ہو چکا تھا۔ پھر بھی قاضی نے سزا کا حکم دینے میں سختی سے کام نہ لیا، صرف کوڑے لگوائے اور تھوڑے دن قید کرنے کے بعد ایک بڑی رقم جرمانہ کر دی۔ قید کی میعاد پوری ہو گئی تو وہ سارنگی قید خانے سے چھوٹ کر نکلا۔ اب اس کا غم و غصے کے مارے برا حال تھا۔ وہ کبھی اپنے آپ کو کوستا اور کبھی جوتی کو کہ یہ سب اسی کی نحوست کی پوٹلی کا اثر ہے، سب اس کے کرتوت ہیں۔ سارنگی اپنی حالت پر جتنا غور کرتا، جوتی پر اس کا غصہ اتنا ہی بڑھتا جاتا۔ آخر کرتے کرتے اس نے اپنے جی میں ٹھان لی کہ سب سے پہلے اس پرانی جوتی کو اس طرح سے دفع کیا جائے کہ ہمیشہ کے لیے اس سے پیچھا چھوٹ جائے۔ اس کے جی میں یہ بات آئی کہ جوتی کو دریائے دجلہ میں کسی گہری جگہ ڈبو دیا جائے۔ سارنگی صبح سویرے اپنی مدت کی ساتھی جوتی کو ایک پرانے کپڑے میں لپیٹ کر دریائے دجلہ کے کنارے پہنچا اور ایک ایسی جگہ پر جہاں اس کا خیال تھا کہ پانی کی گہرائی بہت زیادہ ہوگی، جوتی کو زور سے گھما کر پھینک دیا۔ جوتی بھاری تو تھی، وزن کی وجہ سے فوراً تہہ میں چلی گئی۔ سارنگی نے جب پانی پر جوتی کا نشان نہ پایا تو اطمینان کا سانس لیا اور دل ہی دل میں خوش ہوتا ہوا گھر پہنچا۔ سارنگی کی بدقسمتی نے ابھی تک اس کا پیچھا نہ چھوڑا تھا۔ دوسرے ہی روز دجلہ کے اس مقام پر ایک قسمت کا مارا مچھیرا جا پہنچا اور اس نے بڑی امید باندھ کر جال پھینکا۔ تھوڑی دیر بعد جب جال بھاری معلوم ہوا تو اسے خوش ہو کر آہستہ آہستہ کھینچا، مگر جال نکالنے کے بعد جب اس نے سارنگی کی بھدی جوتی نظر آئی تو اس کی ساری امیدوں پر پانی پھر گیا۔ مچھیرا اس کو دیکھتے ہی پہچان گیا، کیونکہ بغداد بھر میں کوئی ایسا نہ تھا جو اس جوتی کا حال نہ جانتا ہو۔ اس نے کہا، ہو نہ ہو یہ جوتی کسی طرح سارنگی سے چھوٹ کر دریا میں گر گئی اور اب میں اسے سارنگی کو واپس کر دوں گا تاکہ وہ اپنی کھوئی ہوئی چیز پا کر خوش ہو جائے۔ مچھیرے نے جوتی اٹھائی اور سارنگی کے گھر پہنچا۔ مکان پر آواز دی تو کسی نے جواب نہ دیا۔ مچھیرے نے بڑے زور سے دروازہ کھٹکھٹایا کہ شاید سارنگی سو رہا ہو تو شور و غل سے اس کی نیند کھل جائے۔ جب یہ امید بھی پوری نہ ہوئی تو اس نے دوسرے دن صبح کو پھر آنے کی ٹھانی۔ الٹے قدم واپس ہونے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ یکایک اس کی نظر سارنگی کے گھر کی ایک کھلی ہوئی کھڑکی پر پڑی۔ فوراً مچھیرے کو خیال آیا کہ اس جوتی کو اس کھڑکی میں سے گھر کے اندر پھینک دے۔ مچھیرے نے آؤ دیکھا نہ تاؤ ایک بار زور سے جوتی کھڑکی سے اندر پھینکی تو بریکٹ پر پڑی جس پر سارنگی نے شیشے کے برتن سجا رکھے تھے۔ فوراً سارے کے سارے برتن چکنا چور ہو کر نیچے آ رہے اور سارنگی کی امیدوں کا قلعہ دھڑام کر واپس آیا اور یہ تباہی دیکھی تو سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ صدمے سے برا حال ہو گیا اور وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگا، اور جب اس طرح کچھ تسلی ہوئی تو تھوڑی دیر بعد اس نے جوتی کو اس طرح سے ڈانٹنا ڈپٹنا شروع کیا جیسے جوتی بھی کوئی جاندار مخلوق ہو۔ اس نے جوتی سے کہا، اے ملعون جوتی، بڑی منحوس تھی وہ گھڑی جب میرا تجھ سے واسطہ پڑا۔ تو میرا پیچھا بھی نہیں چھوڑتی اور ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے تو نے عمر بھر میرے ساتھ رہنے کی قسم کھا رکھی ہے۔ اے جوتی، تجھ پر 1000 بار لعنت ہو۔ ٹھہر تو صحیح، میں بھی تجھے ایسے گڑھے میں دفن کروں گا جس سے تو قیامت تک نہ نکل سکے۔ لعنت کی ماری جوتی، اگر میں ایسا نہ کروں تو سارنگی نہیں چمار سمجھنا۔ پھر غصے کے مارے اس نے ایک کدال ہاتھ میں لی اور گہرا گڑھا کھودنا شروع کیا تاکہ جوتیوں کو اس میں دفن کر دے۔ رات کے سناٹے میں کدال چلنے سے جو دھما دھم مچی، اس سے محلے والوں پر دہشت چھا گئی۔ ہر ایک کو یہی خیال ہوا کہ کوئی چور اس کے گھر میں نقب لگا رہا ہے۔ وہ ڈرتے ڈرتے گھر سے نکلے اور محلے کے چوکیدار کو تلاش کر کے یہ واقعہ بیان کیا۔ چوکیدار اپنے ساتھی سپاہیوں کو لے کر سیٹی بجاتا ہوا دوڑا اور ادھر ادھر ڈھونڈنا شروع کیا۔
آخر یہ لوگ سارنگی کے گھر پہنچے، جہاں سے زمین کھودنے کی آواز بڑی زور سے آ رہی تھی، اور مکان کے اندر جا کر سارنگی کو پکڑ لیا۔ اس مرتبہ سارنگی کو حاکم کے سامنے پیش کیا گیا اور اس نے اس کو قصوروار قرار دے کر بہت سے روپے جرمانے کے طور پر وصول کیے اور قید کی سزا الگ دے دی۔ اب کی مرتبہ جب سارنگیا سزا بھگت کر نکلا تو اس کے غصے کی کوئی انتہا نہ تھی۔ اس نے گھر آتے ہی سب سے پہلے جوتی سے پیچھا چھڑانے کی ٹھانی۔ جلدی کے مارے اس نے صبح کا بھی انتظار نہ کیا، رات ہی کو اپنے جوتیوں کا پلندہ ایک کپڑے میں باندھا اور بغداد کے ایک بڑے ہوٹل کے پاس پہنچ کر یہ پلندہ ہوٹل کے گٹر میں پھینک دیا۔ اب اسے پورا یقین ہو گیا تھا کہ اس جوتی کی منحوس صورت پھر نظر نہیں آئے گی، مگر آدمی سوچتا کچھ ہے اور ہوتا کچھ ہے۔ تھوڑے دنوں کے بعد ہوٹل کی نالی بند ہو گئی اور اس کی وجہ سے آس پاس خوب سران مچی۔ لوگوں نے چاروں طرف ڈھونڈنا شروع کیا تو گٹر میں کوئی چیز اڑی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے پانی سب طرف پھیل رہا تھا۔ جب اس چیز کو نکالا تو یہ دیکھ کر لوگوں کو سخت غصہ آیا کہ یہ تو وہی سارنگی کی جوتی ہے جس نے لوگوں کو پریشانی میں ڈال رکھا ہے۔ آخر سب نے پولیس کو اطلاع دی اور سپاہی پھر سارنگی کو پکڑ کے قاضی کے سامنے لے گئے، جس نے تین جرمانے کیے۔ ایک جرمانہ اس نقصان کے معاوضے کے لیے جو جوتیوں سے پہنچا تھا، دوسرا ہوٹل کے مالک کو ادا کرنے کے لیے، اور تیسرا سزا کے طور پر۔ جب یہ جرمانے ادا کرنے پڑے تو سارنگی کی ہمت جواب دے گئی اور اب اسے یقین ہو گیا کہ یہ جوتی میرا ساتھ ہرگز نہیں چھوڑے گی۔ چاروں ناچار بیچارہ قسمت کے فیصلے پر راضی ہو گیا اور دل میں یہ طے کر لیا کہ اب جوتی کو زیادہ نہیں چھڑے گا۔ پھر اس نے جوتی کو خوب دھو کر مکان کی چھت پر رکھ دیا اور دل میں یہ سوچا کہ اب میں اس جوتی سے کوئی مطلب رکھوں گا نہیں، اور بدقسمتی سے سارنگی کا یہ خیال بھی غلط نکلا۔ ابھی جھوٹی اور دل میں یہ سوچا کہ اب میں اس جوتی سے کوئی مطلب رکھنے والا نہیں، اور بدقسمتی سے سارنگی کا یہ خیال بھی غلط ثابت ہوا۔ ابھی جوتی کو چھت پر رکھے ہوئے ایک ہی دن ہوا تھا کہ کہیں سے ایک بلی ادھر آ نکلی اور اس کی نظر جوتی پر پڑی۔ خدا جانے اس کے جی میں کیا آئی کہ وہ شریر لڑکوں کی طرح یوں ہی اس سے کھیلنا چاہتی تھی، سو وہ اسے اپنے منہ میں دبا کر بھاگی اور اسے لیے پاس کے مکان کی چھت پر کودی۔ اس حرکت سے جوتی کا بنڈل اس کے منہ سے چھوٹ کر ایک راہگیر کے سر پر گرا، جو بری طرح سے زخمی ہو کر سڑک پر گر پڑا۔ لوگوں نے غریب راہگیر کے سر سے خون کا فوارہ چھوٹتے دیکھا تو سب اس کے پاس جمع ہو گئے اور اس کے زخمی ہونے کی وجہ معلوم کرنے لگے۔ جیسے ہی جوتی کا بنڈل قریب پڑا ہوا نظر آیا تو فوراً سمجھ گئے کہ یہ ہو نہ ہو سارنگی کی جوتی ہے، جس کے کرتوت بغداد بھر میں مشہور ہو رہے تھے۔ پھر سارنگی کو قاضی صاحب کے حضور پیش کیا گیا اور انہوں نے زخمی راہگیر کے علاج اور تکلیف کے معاوضے کے علاوہ اس حرکت کی سزا دینے کی غرض سے سارنگی پر بہت بڑا جرمانہ کر دیا اور کہا آئندہ ایسی غفلت نہ کرے ورنہ قید خانے میں ڈلوا دیا جائے گا۔ یہ لگاتار جرمانے جو ادا کرنے پڑے تو سارنگی کی ساری جمع پونجی ختم ہو گئی اور وہ اچھا خاصا مالدار ہونے کے بعد مفلس اور فقیر بن گیا۔ آخر اس نے بہت سوچنے سمجھنے کے بعد قاضی صاحب کے ہاں درخواست دی، جس میں اس جوتی کے ہاتھوں جو مصیبتیں بھگتنی پڑیں سب بیان کی۔ قاضی صاحب نے سارنگی سے درخواست لے کر پڑھی تو ہنستے ہنستے ان کا برا حال ہو گیا۔ وہ حیران ہو گئے کہ اس پر کیا فیصلہ کریں۔ مجبور ہو کر سارنگی ہی سے پوچھا کہ آخر تم کیا چاہتے ہو؟ سارنگی نے ہاتھ جوڑ کر کہنا شروع کیا کہ حضور، بس اتنا ہی چاہتا ہوں کہ آپ خدا کے لیے اس جوتی سے میرا پیچھا چھڑا دیں۔ اب عمر بھر اس سے کوئی مطلب نہیں رکھنا چاہتا۔ آپ پورے شہر میں ڈھنڈورا پٹوا دیں کہ اب سارنگی کا اس جوتی سے کوئی واسطہ نہیں رہا۔ اس کی وجہ سے کسی پر کوئی آفت بھی آئے تو اس کی ذمہ داری اس بوڑھے گنہگار پر ہرگز نہ ہوگی۔ پھر اس نے جوتی کی طرف منہ کر کے بڑی دکھ بھری آواز میں کہا کہ اے راحتوں کی دشمن، اے آفتوں کی مخزن، اے بدنصیب جوتی، اے جڑ نحوستوں کی، کب تک میں تیرے ہاتھوں صدمے اٹھائے جاؤں؟ جا دور ہو جا۔ قاضی کو سارنگی پر بڑا ترس آیا اور اس نے پورے شہر میں منادی کرا دی کہ اب سے جوتی سے کسی وجہ سے کسی کو کوئی تکلیف ہوئی تو سارنگی اس کا ذمہ دار نہ ہوگا۔ اس منادی سے سارنگی کے دل کو ڈھارس بندھی اور ذرا اطمینان نصیب ہوا۔ سارنگی کی جوتی شہر میں تو ہر جگہ مشہور ہو چکی تھی۔ اس کے قصے ایک سے دوسرے تک پہنچتے پہنچتے خلیفہ کے محل تک بھی پہنچے۔
مصاحبوں نے ایک دن اس کا واقعہ خلیفہ سے بیان کیا۔ سارنگی کی قسمت جاگ چکی تھی۔ اتفاق سے اس دن خلیفہ کسی بات پر بہت ناراض تھا اور اپنے دل میں بڑی بے چینی محسوس کر رہا تھا۔ اس نے جوتی کے یہ حالات سنے تو اس کی الجھن اور بے چینی دور ہو گئی۔ غم کی جگہ خوشی نے گھر کر لیا اور ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہو گیا۔ صاحبوں کو حکم دیا کہ سارنگی کو جلد سے جلد حاضر کیا جائے۔ ادھر خلیفہ سارنگی سے ملنے کے لیے بے چین تھا، ادھر سارنگی اپنے گھر میں چین سے سو رہا تھا۔ اس رات اس نے ایک عجیب اور انوکھا خواب دیکھا۔ خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ جوتی کی صورت آدمی جیسی بن گئی ہے اور وہ سارنگی کو ڈانٹ ڈپٹ کر یہ کہہ رہی ہے کہ میرے ہاتھوں جو بلائیں تجھ پر ٹوٹی ہیں، ان پر تم مجھ سے پرانی ساتھی سے ناراض ہے، اتنا نہیں سمجھتا کہ میرا اس میں کیا دخل ہے؟ یہ تو جو کچھ کیا ہے خدا ہی نے کیا ہے۔ شاید وہ تجھے ان تکلیفوں میں ڈال کر تیری کنجوسی کے گناہ سے تجھے پاک کرنا چاہتا ہے، اور تو نے بھی تو غضب کر دیا کہ اب تک کبھی اللہ کی راہ میں ایک درہم بھی خرچ نہ کیا۔ 7 برس سے تو میں ہی تیرے یہ حالت دیکھ رہی ہوں۔ اب اگر تجھے اس حرکت پر خدا کی طرف سے سزا مل رہی ہے تو اس پر اتنا تعجب کیوں کرتا ہے؟ اب بھی اگر تو مجھ سے وعدہ کرے کہ فقیروں اور محتاجوں کو اپنے روپے سے مدد دے گا تو میں یقین دلاتی ہوں کہ تیری مصیبت ٹل جائے گی۔ سارنگی آج جوتی کی اس نصیحت سے بہت خوش ہوا اور اس نے خدا کو گواہ کر کے جوتی سے وعدہ کیا کہ اب میں اس نصیحت پر دل سے عمل کروں گا اور پہلے والی بری عادتیں بالکل چھوڑ دوں گا۔ ابھی سارنگی نے خواب میں اپنی بات پوری بھی نہ کی تھی کہ کسی کے زور زور سے دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز آئی اور وہ گھبرایا ہوا اٹھا اور باہر گیا تو خلیفہ کے سپاہی اسے ساتھ لے جانے کے لیے باہر کھڑے تھے۔ خلیفہ کا حکم سنتے ہی اس نے جلدی جلدی کپڑے بدلے اور سپاہیوں کے ساتھ ہو لیا۔ خلیفہ سارنگی کو دیکھتے ہی مسکرایا اور ہنس کر کہا، ہاں بھائی، ذرا اپنی جوتی کا ماجرا اپنے منہ سے سناؤ۔ یہ قصہ سن کر خلیفہ بے حد خوش ہوا اور سارنگی کو اتنا روپیہ انعام دیا کہ وہ عمر بھر کے لیے امیر ہو گیا۔ مگر اب سارنگی پہلے جیسا کنجوس مکھی چوس نہ تھا۔ اس نے خواب میں جوتی سے جو وعدہ کیا وہ پورا کر کے دکھایا۔ غریب اور محتاجوں کی خوب مدد کرتا، خود بھی کھاتا اور دوسروں کو بھی کھلاتا۔ سچ کہتے ہیں کہ جوتی کی بھی باری ضرور آتی ہے۔